السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج میں آپ کو قربانی کے فضائل اور کن جانوروں کی قربانی درست ہے، کن جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے، ان سب کے بارے میں بتاؤں گی۔ اور ساتھ میں آپ کو چھوٹی سی یہ بات بھی بتاؤں گی کہ قربانی جو نہیں کرتا، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے سخت وعید فرمائی ہے کہ جو قربانی نہیں کرتے تو وہ ہماری عیدگاہوں کی طرف نہ آئیں۔ تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں کہ قربانی کے کیا فضائل ہیں اور اس کے آگے کی باتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت، اسلام کی پہچان اور اہم عبادت ہے۔ قربانی ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب اور ضروری ہے، لیکن اس اہم عبادت کے بہت سے مسائل اور احکام ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو علم کی مختلف کتابوں سے قربانی کے بارے میں اہم مسائل بتائیں گے تاکہ ان کی نگرانی رکھی جائے اور تمام مسلمانوں کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہو جائے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں قربانی کے فضائل کی۔ قربانی کا ثواب بہت بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو پسند نہیں۔ ان دنوں میں یہ کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے، اور قربانی کرتے وقت خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قربانی کے جانور کے بدن میں جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی لکھی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور جگہ ارشاد ہے، قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابی نے پوچھا کہ ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بال کے عوض ایک نیکی ہے، اور اون کے متعلق فرمایا، اس کے ایک بال کے عوض بھی ایک ہی نیکی ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو لوگ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے تو بے شک وہ ہماری عیدگاہوں کی طرف تشریف نہ لائیں۔ اتنی سخت وعید ہے جس کا میں پہلے آپ سے شروع میں بیان کر چکی ہوں کہ جو قربانی نہیں کرتے، جان بوجھ کے صاحب استطاعت بھی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتے، تو ان کے لیے سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کی جانب بھی نہ آئے۔ آئیے ناظرین، اب بات کرتے ہیں قربانی کی شرائط اور اس کے ارکان کے حوالے سے۔ قربانی کے واجب ہونے کی 3 شرائط ہیں: مسلمان ہونا، مقیم ہونا، اور اتنا نصاب کا مالک ہونا جس کی وجہ سے قربانی کا وجود لازم ہو جائے، یعنی اس کے پاس رہائشی مکان اور کھانے پینے کی سامان، کپڑے اور روزانہ دیگر چیزوں کے استعمال کے علاوہ 52.5 تولے چاندی کے مقابلے میں نقد روپیہ مال تجارت یا دیگر سامان ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اس پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، اور قربانی کا رکن اس جانور کا ذبح کرنا جس کا اختیار شریعت سے ثابت ہو۔ وہ عورت جس کے پاس 1 یا 2 تولے سونا اور چاندی یا نقد روپیہ وغیرہ ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اس حوالے سے مفتی حضرات کی جانب سے ضرور رجوع کیا جانا چاہیے۔ اور آئیے اب بات کرتے ہیں قربانی کے وقت کے بارے میں۔ قربانی کی عبادت صرف 3 دن یعنی ذی الحجہ کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ البتہ پہلے دن قربانی کرنا زیادہ افضل ہے، اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ قربانی کرتے وقت زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، صرف دل میں قربانی کی نیت کر لینا کافی ہے۔ البتہ زبان سے کہہ لینا بہتر ہے،
اور جانور کو قبلہ رخ لٹانے کے بعد ذبح کرنے سے پہلے مسنون دعا پڑھیں۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو اور عبادت کے خیال سے ذبح کریں۔ گوشت کھانے یا لوگوں کو دکھانے کی غرض سے ذبح نہ کریں۔ قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ افضل ہے۔ اگر خود ذبح نہ کرنا جانتا ہو تو کسی اور سے ذبح کرا لے، لیکن ذبح کے وقت جانور کے سامنے کھڑا رہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کی تلقین کرتا رہے تاکہ ذبح کرنے والا غلطی نہ کرے۔ جانور کو قبلہ رخ لٹا کر ذبح کرنے والا خود بھی قبلہ رخ ہو کر مسنون دعا پڑھ لے، پھر اللہ کا نام لے کر شرعی طریقے کے مطابق حلقوم یعنی سانس کی نالی اور خون کی رگیں کاٹ دے، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ گردن کا پورا کاٹ کر الگ نہ کریں اور نہ ہی حرام مغز تک کاٹا جائے، بلکہ حلقوم سانس کی نالی اور اس کے اطراف کی 2 رگیں کاٹ دیں۔ ذبح کرتے وقت اس بات کا پورا اہتمام کیا جائے کہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کی جائے اور حلقوم وغیرہ پورا کاٹا جائے تاکہ روح نکلنے میں آسانی ہو اور سہولت ہو، اور جانور کے سامنے چھری بھی تیز نہ کریں۔ اور آئیے ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ قربانی کن جانوروں کی جائز ہے۔ بکری، بکرا، مینڈھا، بھیڑ، دمبا، گائے، بھینس، بھینسا، اونٹ اور اونٹنی کی قربانی درست ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں۔ گائے، اونٹ، بھینس اگر 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کریں تو درست ہے، مگر ضروری ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، اور یہ ضروری ہے کہ سب کی نیت قربانی کی ہو، صرف گوشت کھانے کے لیے حصہ رکھنا مقصود نہ ہو۔ اگر ایک آدمی کی نیت بھی صحیح نہ ہو تو کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اور دمبا اگر اتنا موٹا اور تیار ہو کر دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو بھی جائز ہے۔ گائے، بھینس یا بیل 2 سال کا جبکہ اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ ان عمروں سے کم عمر کے جانور قربانی کے لیے جائز نہیں۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے کتنی باریکیاں ہیں۔ مزید باریکیاں جاننے کے لیے میں اگلی ویڈیو پہ آپ کو بتاؤں گی کہ آگے اللہ پاک کے کیا احکامات ہیں۔ ابھی تک کے لیے اللہ حافظ، اور میری پارٹ 2 دیکھنے کے لیے انتظار فرمائیں، اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔